بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ شہنشاہ کامیڈی کہلانے والے عمر شریف اپنی زندگی کے آخری برسوں میں روحانیت سے کافی قریب ہو گئے تھے، جس کے بعد انہوں نے روحانیت پر کئی کتابیں تحریر کی، جن میں سے ایک فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے عنوان سے شائع ہوئی۔ اپنے آخری انٹرویو میں بھی عمر شریف نے روتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے اگر کسی چیز سے ڈر لگتا ہے تو وہ قبر کا عذاب ہے، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ عمر شریف صرف ایک ورسٹائل اداکار اور کامیڈین ہی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے بطور میزبان، فلم ساز، ہدایت کار، شاعر، موسیقار، کہانی نویس اور بطور مصور بھی اپنے فن کا لوہا خوب منوایا۔ عمر شریف زندگی بھر تھیٹر سے ہٹ کر خود کو دوسری جہتوں میں دریافت کرنے کی سعی کرتے رہے۔ زندگی کے آخری برسوں میں وہ روحانیت سے کافی قریب ہو گئے تھے اور لکھنے پڑھنے سے بہت شغف پڑ گیا تھا۔ انہوں نے 5 کتابیں بھی لکھیں جو شائع تو ہو گئیں، لیکن ان کی رونمائی ہونا باقی تھی۔ ان کتابوں میں پہلی کتاب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے، جو روحانیت کے موضوع پر ان کی پہلی تصنیف تھی۔ دوسری کتاب ان کے ڈراموں اور تیسری کتاب عمر شریف کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ ان کی چوتھی کتاب ایک شعری مجموعہ کلام ہے اور 5ویں کتاب مختصر کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ عمر شریف کو مصوری سے بھی ہلکا پھلکا شغف تھا اور آنے والے دنوں میں وہ ایک اور نئی فلم بنانا چاہ رہے تھے، جس کی موسیقی بھی انہوں نے خود ترتیب دی تھی۔ عمر شریف نے فلاحی کاموں کے لیے بھی خود کو وقف کر رکھا تھا۔ یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ سٹینڈ اپ کامیڈی اور مزاحیہ اداکاری کی تاریخ عمر شریف کے بغیر ادھوری ہے۔ پاکستان میں 80 اور 90 کی دہائی سے شروع ہونے والے اسٹیج ڈراموں کے ذریعے اس طرز کی کامیڈی کا آغاز ہوا، جبکہ اس نوعیت کی کامیڈی کے تانے بانے پاکستانی فلمی صنعت کی مزاحیہ اداکاری سے جا ملتے ہیں۔ دھیرے دھیرے یہ مزاح کا میڈیم ریڈیو، فلم اور ٹیلی ویژن کے لیے لازم و ملزوم ہو گیا، لیکن پاکستان میں اسٹیج ڈراموں کے ذریعے جس انوکھی طرز کی کامیڈی تخلیق کی گئی، اس نے مزاح گوئی کا سارا منظرنامہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اسٹیج کامیڈی باقاعدہ ایک میڈیم بن گیا، اور جب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا تب ان اسٹیج ڈراموں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دنیا بھر میں پہنچے اور پاکستانی مزاح گو فنکاروں کی صلاحیتوں کا لوہا مان لیا گیا۔ پاکستان کے ان مزاحیہ فنکاروں کی اکثریت ایسی تھی جن کی تشہیر میں پاکستان ٹیلی ویژن کا کوئی کردار نہیں، اور انہوں نے اپنے بلبوتے پر کامیڈی میڈیم کے ذریعے اسٹیج کرداروں کی مدد سے اپنی دنیا آپ پیدا کی۔ انہی میں سے ایک عمر شریف بھی تھے۔ پاکستانی منظرنامے پر ہمیں شوقی خان، مستانہ، ببو برال، سکندر صنم، لیاقت سولجر اور دیگر بہت سارے اسٹیج کے فنکار دکھائی دیتے ہیں۔ اسٹیج کے لیے ان لوگوں کی خدمات کا دائرہ وسیع ہے، مگر جب وہ رخصت ہوئے تو ان کے پاس ترقی میں صرف قسم پرسی اور بے سر و سامانی تھی۔ اس اعتبار سے عمر شریف خوش قسمت رہے کہ جن کو زندگی کے آخری دنوں میں بے پناہ توجہ ملی اور ان کو علاج کی غرض سے سرکاری خرچ پر بیرون ملک بھی لے جایا گیا، وگرنہ اکثر فنکاروں کی زندگی کا اختتام دکھ بھرا ہوا۔ وہ جو ساری زندگی مسکراہٹوں کے سفیر رہے، ان کو زندگی کے آخری دنوں میں بنیادی سہولتیں بھی میسر نہ آئیں۔ پاکستانی فلمی صنعت سے منور ظریف، رنگیلا، ننھا اور لہری جیسے فنکاروں نے مزاح گوئی کی روایت کو مضبوط کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اسی طرح ٹیلی ویژن کی اسکرین پر معین اختر، جمشید انصاری، اطہر شاہ خان جیدی اور دردانہ بٹ وغیرہ نے جس طرح کی کامیڈی کے لیے فضا بنائی، اس نے بھی اس روایت کو پاکستان میں مزید مضبوط کیا، مگر یہ نابغہ روزگار لوگ خاموشی سے پس منظر میں چلے گئے۔ عمر شریف خوش قسمت رہے کہ ان کے حصے میں بے پناہ توجہ اور چاہت آئی۔ وہ ایک ایسے فنکار تھے جن کا اسٹیج کی دنیا سے فلم کے پردے تک مزاح کے میڈیم میں خدمات کا اعتراف کیا گیا، اور وہ بھی اپنے روحانی استاد منور ظریف کی طرح اپنے دور میں دنیا کامیڈی کے شہنشاہ کہلائے۔ عمر شریف بتایا کرتے تھے کہ ان کی بدنصیبی رہی کہ وہ زندگی میں منور ظریف سے ملاقات نہ کر سکے۔ عمر شریف کی منور ظریف سے عقیدت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار کراچی سے لاہور آئے تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دینے کے بعد سیدھے ٹیگور پارک میں منور ظریف کے گھر گئے اور گھر کی دیواریں چومتے رہے۔ بقرہ قسطوں پہ عمر شریف کا وہ ڈرامہ تھا جس کی وجہ سے وہ عالمگیر شہرت کے حامل ہوئے۔ اس ڈرامے کے 5 حصے بنائے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ ڈرامہ حادثاتی طور پر لکھا، کیونکہ ان کا وہ ڈرامہ جس کو سٹیج ہونا تھا عین وقت پر پابندی کا شکار ہو گیا۔ ان کے پاس صرف 2 دن کی مہلت تھی جس پہ انہوں نے یہ ڈرامہ لکھا اور اس میں پرفارم بھی کیا۔ اسی ڈرامے کی تھیم میں سے ان کا ایک اور مشہور زمانہ ڈرامہ نکلا جس کا نام بڈھا گھر پہ ہے تھا۔ عمر شریف چونکہ فلموں سے ہمیشہ متاثر تھے، اس لیے فلمی صنعت کا رخ بھی کیا اور فلمیں بنانے کے ساتھ ساتھ ان میں کام بھی کیا۔ اس تناظر میں عمر شریف کی مقبول فلم مسٹر 420 ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے ان کا واسطہ کم رہا، جس کی ایک وجہ ان کے نزدیک ساتھی فنکاروں کا پیشہ ورانہ حسد تھا، جنہوں نے انہیں کام کرنے کے مواقع نہیں ملنے دیے۔ البتہ آگے چل کر عمر شریف نے مختلف نجی ٹی وی چینلز آ جانے کے بعد کئی ٹاک شوز تو کیے، لیکن ٹیلی ویژن پر اداکاری سے فاصلہ ہی رکھا۔ عمر شریف زندگی کے آخری دنوں میں بہت بیمار رہے
और इनकी रहलत के हवाले से झूठी खबरों और अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा। उन्हीं दिनों में इनके घरेलू झगड़ों की बाज़गश भी अदालत में सुनाई दी। वजह तनाज़ा जायदाद थी। उमर शरीफ ने 3 शादियाँ की। इनकी बेगमात के नाम दीवा उमर, शकीला कुरैशी और ज़रीन गज़ल हैं। सिर्फ पहली बेगम से इनके 2 बेटे हैं। इन्हीं से एक बेटी भी थी जिनका गुर्दे के ट्रांसप्लांट के दौरान इंतकाल 1 बरस पहले हुआ था। उमर शरीफ को अपनी बेटी के इंतकाल का बेहद सदमा हुआ, जिसके बाद इनकी सेहत गिरना शुरू हो गई। उमर शरीफ के करीबी दोस्त और साथी अदाकार शराफत अली शाह का कहना है कि उमर शरीफ की बीमारी के पीछे असल वजह ज़हनी दबाव थी। उन्होंने पेशावराना काम को भी अपने ऊपर हावी रखा और फिर निजी ज़िंदगी के मसाइल ने भी इनको अपनी गिरफ्त में लिए रखा। यही वजह है कि जब वो कई बरसों के बाद सन 2019 में दोबारा थिएटर की तरफ लौटे और कराची में वाह वाह उमर शरीफ पेश किया गया तो वो तनकीद का शिकार हुआ। इसकी कई वजूहात में से एक वजह उमर शरीफ की नासाज तबीयत थी। इन तमाम मसाइल के बावजूद उमर शरीफ साबित कदम रहे और ख़ुद को दरियाफ्त करने की सही में मगन नजर आए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।